والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلی نشست میں ہم نے بات وراثت کے متعلق عرض کی تھی کہ وراثت کی صحیح تقسیم کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر شخص کی ملکیت واضح ہو. بیوی کا کیا مال ہے، شوہر کا کیا مال ہے، اولاد کا کیا حصہ ہے، بیٹی کس پر ملکیت رکھتی ہے، یہ ملکیت واضح ہو. بس اوقات مالک نہیں بنایا جاتا لیکن حالات کی وجہ سے ان کے نام پہ کر دیا جاتا ہے. یہ سونا بہو کا ہے یا ساس کا ہی ہے، گھر والوں کا ہی ہے، کس کا ہے؟ یا تو طلاق ہو جائے تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، خلا ہو جائے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دینا کس نے؟ تو دیا ہوا سونا، دی ہوئی چیز پر بات واضح ہو کہ یہ مالک بنا دی، ملکیت ہے، یا صاف بتا دیجیے کہ میاں ہم نے استعمال کی دیا، مالک ہم ہی ہیں، پھر زکوٰۃ بھی آپ ہی کو دینی ہوگی. تو وراثت کی صحیح تقسیم کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ زندگی میں ملکیت واضح ہو کہ کون کس چیز کا مالک ہے. بیٹا کاروبار میں شریک ہے، بیٹا دکان میں آتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ محنت کی، پھر وراثت میں برابر کا حصہ ملے گا. ہاں اس نے یہ بات طے کر دی تھی والد صاحب نے کہ بیٹے آپ کی تنخواہ تو ہر مہینے 4 لاکھ روپے ہے، ہم آپ کو جیب خرچی 50,000 روپے دیں گے، 3,500 تمہارے 3 لاکھ میرے پاس جمع ہوتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد اس نے اپنا پیسہ بھی لے لیا اپنی مزدوری کا، اور جسے کہیں کہ جتنی محنت کی اتنے وسائل بھی اس کے آ گئے. تو اس 3.5 لاکھ کے لحاظ سے اس کے پیسے الگ کر دیے جائیں گے، اور بقیہ جو وراثت ہوگی وہ تمام بھائیوں میں چھوٹے ہوں یا بڑے، کاروبار میں وہ آئے ہوں یا نہیں آئے ہوں، برابر شریعت کے مطابق تقسیم. ملکیت واضح ہونا. یا والد صاحب نے کہا یہ بچہ ہے، کاروبار کب سے کر رہا ہے، اس کو جسے کہیں کہ اپنے کسی حصے میں شامل کر لیا، یعنی وہ پارٹنر بن گیا، چاہے وہ 2 شیئر کا ہو، 10 شیئر کا ہو، جتنے بھی فیصد کا ہو. اب جب اس کا انتقال ہو گیا والد صاحب، تو جتنا وہ حصے دار ہے، شریک ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے. بقیہ جو والد کی ملکیت ہے وہ پھر تمام بھائیوں میں شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. تو یہ بہت ہی اہم ہے. سارے مسائل، جھگڑے خاندانوں پہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی. اور وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوتی یا تو وہ دینا ہی نہیں چاہتا، یا ملکیت ہی واضح نہیں ہوتی. ملکیت ہی واضح نہیں ہوتی، کون کس کا مالک ہے. اماں نے بیٹی سے کہہ دیا تھا بیٹی میرا یہ سونا ہے تم لے لینا، اب دیا نہیں ہے، اماں کا انتقال ہو گیا، اب لڑائی کھڑی ہو گئی کہ بھائی یہ تو اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا ہے. بھائی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہے تو اماں ہی کا. اب تو وہ بھائیوں میں اور بہنوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا. بس اوقات خیال ہوتا ہے چونکہ عورت کی استعمال کی چیز ہیں، اب یہ بچیوں ہی کو دے دو. ارے نہیں میاں، اب تو یہ وراثت ہے، چاہے وہ چیز بھائی کے پاس ہے چاہے وہ بہن کے پاس ہے. اگر ملکیت اماں کی ہے تو تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق، تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق. اور یہ بھائی حلال حرام کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، اور معاملہ اس لحاظ سے زیادہ نازک ہے کہ اس میں مخلوق کا حق شامل ہو جاتا ہے. کسی کا حق نہیں ہے اور آ گیا، خطرے کی بات ہے. کسی کا حق تھا اور اسے نہیں ملا، خطرے کی بات ہے. حق نہیں تھا، آ گیا، غلط ہو گیا، ساری زندگی غلط ہو گیا. بس اوقات اس کی اولاد بھی غلط کھاتی ہے. پھر
حق تھا اور اسے نہیں ملا، یہ بھی زیادتی ہے اور ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ تو یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے کہ زندگی میں اور ہر چیز پر ہر آدمی کی اپنی ملکیت واضح ہو کہ کون کس کا مالک ہے، تاکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ بس اوقات ابا رہتے ہیں بیٹی پہلے چلی جاتی ہے، بس اوقات ابا رہتے ہیں اور جسے کہیں کہ بیٹا پہلے چلے جاتا ہے، بس اوقات بیوی پہلے چلے جاتی ہے۔ اب اس نے بیوی کے نام پہ تو کر دیا، ہاں یہ گھر بیوی کا ہے، بھئی ملکیت دے دی، واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ بس اوقات بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ تو اس کو اس لیے دیا تھا کہ میرا انتقال ہوگا تو کم سے کم اس کے پاس رہنے کی جگہ ہو، ہاں، اور پتہ لگا میاں وہی پہلے چلی گئی، تو اگر وہ پہلے چلی گئی اور واقعی اس گھر کی وہ مالک ہے تو پھر شوہر میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، پھر تقسیم ہوگا۔ تو ملکیت ہر چیز کی واضح ہوگی۔ اور بھائی زندگی ہے بہت تھوڑی سی زندگی ہے، پل کی خبر کوئی نہیں ہے، پل کی خبر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مالی معاملات ہیں نا، اس میں دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس لیے مشکل کام ہے کہ ہم مرنا بھول گئے، ہم اس زندگی کو بھول گئے، ہم نے سمجھا یہیں رہنا ہے بس، ہم اس زندگی کو بھول گئے، اس لیے مالی معاملات میں دین زندہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آج مالی معاملات میں آج دین کو زندہ کرنا بڑا مشکل، کریں دیکھا جائے گا، بڑا دل گردہ ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، بڑا دل گردہ ہے میاں، آگ پہ صبر کر لے گا، بڑا دل گردہ ہے، آگ پہ صبر کر لے گا۔ دنیا میں تو آگ کے قریب انگلی کرے تو جلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آگ جو صرف جسم کے نہیں جلائے گی، دلوں کو جلائے گی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے بھائی، وہ مٹی اور پانی سے نہیں بجھے گی، التی تطلع الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اگر اس زندگی کا صحیح یقین ہو تو پھر اپنے معاملات صاف رکھنا ہمت ہوگی، پھر حوصلہ ہوگا، پھر آسان ہوگا۔ تو مرنے کو آدمی سوچے اور پھر اس کے بعد مالی معاملات میں بھی دین کو زندہ کرے، بڑا نازک اتنے اچھے خاصے دینداروں میں نمازی، حاجی، روزے دار، لیکن جھگڑے اور جھگڑوں کی بنیاد معاملات، مالی معاملات، وراثت کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، جھگڑے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جھگڑا آدمی کے دین کو یوں صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں نا، کوئی بال نظر نہیں آتا، ایسی آپس کے جھگڑوں سے دین ایسی صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر غیبت بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، تہمت بھی لگائی جاتی ہے، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، دل بھی خراب ہوتا ہے، دل بھی سیاہ ہوتا ہے، اور کسی کا حق بھی مارا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آپس کا جھگڑا یہ دل کو مونڈ دیتا ہے، دین کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ ملکیت واضح نہیں، وراثت صحیح تقسیم نہیں، بچے کاروبار میں آئے کوئی چیز واضح نہیں، ہاں لین دین ہوا کوئی وضاحت نہیں ہوئی، کون کس کا مالک ہے، مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ وراثت کے معاملے میں شریعت پہ عمل ہو، اور پھر ساتھ ساتھ زندگی میں ملکیت واضح ہو۔ میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں، میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں کہ میں بیٹی کو اتنا دے دوں گا، بیٹے کو اتنا دوں گا، میں تو تھوڑا دوں گا یا میں زیادہ لوں گا، نا میراث تو شریعت کی طرف سے طے ہے کہ والد ہاں زندگی میں وہ تحفے دے سکتا ہے، زندگی میں وہ اپنی اولاد میں ہدیہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن حد الامکان اس کے اندر زیادتی اور ناانصافی نہ کرے۔ لیکن زندگی کے بعد جب وہ چیز ترکے میں آ گئی، وراثت آ گئی، تو پھر اس کا اختیار نہیں ہے، پھر تو شریعت نے طے کر رکھا ہے ابا کو کتنا ملے گا، اماں کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، پھر تو شریعت نے طے کر رکھا ہے، کوئی لے نہ لے اس کا حق بنتا ہے۔ ہاں اگر پھر بھی کسی اور کو دینا چاہے تو قبضہ کرنے کے بعد، لینے کے بعد بے شک کسی کو بھی دے دے،
پھر اسے کسی کو بھی دے دے. تو میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، بلکہ تو یہ تو شریعت کی طرف سے طے کردہ حق ہے اور تجویز کردہ حق ہے، اور بہرحال یہ اس کا حق اس پہ اس کا آقتا ہے مرنے والا، اور وارث نہ بھی چاہیں تب بھی یہ میراث ثابت ہو. کوئی کہہ دے میرا بیٹا آق ہے، بڑا نافرمان تھا، تو میاں آق کرنے سے آق نہیں ہو. کوئی کہہ دے میاں میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ دینا، ارے میاں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہو. ہاں یہ تو ملے گا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں. اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میں مرنے کے بعد میری بیوی کو زیادہ دے دینا، نہ میاں اب تمہارا حق نہیں ہے. اب تم یہ زندگی کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری بیوی کو یہ مل جائے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی کے بعد یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا. ہاں وہ تو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، اور اس تقسیم کے حصے میں جو جس کے ہاتھ میں آ گیا اور جو جس کے پاس آ گیا، ہاں یہ آپس میں طے کر لیں اور مالیت طے کر لیں کہ میاں جتنا مال ہے چلو میں یہ رقم دیتا ہوں، اتنا پیسہ تمہیں دے دوں گا، جو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں یہ گھر اس کو دے دینا، یہ دکان اس کو دے دینا، یہ فیکٹری اس کو دے دینا، ہاں میرے مرنے کے بعد بھائیوں میں یوں تقسیم کر لینا، تو یوں تقسیم نہیں ہوگا. یہ شریعت کی طرف سے ایک تجویز کردہ ہے، اور اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور اس کے فیصلوں میں اور اس کے تجویز کردوں میں اور اس کی تقسیم میں اس کا علم کامل بھی ہے، اور اس میں حکمت اور مصلحت بھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد